السلام علیکم دوستو، قرآن کریم میں بار بار ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوگا، اس لیے ہمیں جلدی سے برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو زندگی کا نام صرف کھیل تماشا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو سیریسلی سنجیدہ ہو کے سوچئے کہ کیا ہم اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا سورہ رحمان کا تعارف۔ اس سورہ مبارک کا پہلا کلمہ الرحمن ہے، یہی اس کا نام ہے۔ نیز اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی تجلیاں ہر سو جلوہ دراز ہیں، اس لیے اس سورت کی مضامین سے یہ نام بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت علی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اسی کا نام عروس القرآن بھی مروی ہے۔ اس میں 3 رکوع، 76 یا 78 آیتیں ہیں، 351 کلمے، 1636 حروف ہیں۔ نزول زبانہ کی طرف اگر توجہ کی جائے تو اگرچہ چند حضرات نے اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا ہے، لیکن اکثر علماء کرام کی تفسیر کی یہی رائے ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور اس کے مضامین میں بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روایات صحیحہ میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ علامہ قرطبی سورت کی ابتدائیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ ایک روز صحابہ کہنے لگے کہ قریش نے آج تک قرآن کو سنا ہی نہیں، بغیر سنے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی صاحب ہمت کر کے آواز بلند سے ان کو قرآن حکیم سنائے تو کتنا اچھا ہو۔ حضرت ابن مسعود نے کہا، یہ شہادت میں حاصل کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ تمہارا سنانا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر زود و کوب کریں۔ کسی ایسے آدمی کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ زور آور ہوتا ہو، اس کے خوف سے کوئی کافر اس پر دست درازی نہ کر سکے گا۔ لیکن ابن مسعود نے ان کی ایک نہ سنی، اٹھے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی سریلی آواز سے بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش جو اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے، پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر انہیں مارنا شروع کیا۔ بڑی بے دردی سے انہیں مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس واقعہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ نخلا کے مقام پر جب جنات کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح میں اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی ہجرت سے پہلے مکی زندگی کا ہے، اور ان روایات صحیحہ کے بعد اس کے نزول کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اس کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماء الحسنی میں سے الرحمن کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ الرحمن رحمت و لطف کی ان وسعتوں اور بلندیوں کو شامل ہے جن کا تصور کرنا بھی ہمارے خطۂ امکان سے باہر ہے۔ انسان کو اس نے پیدا فرمایا، اس میں ایسی صلاحیتیں ودیت کی اور ایسی استعدادوں کی تخم ریزی کی جن میں سے بعض کا تعلق اس کی روحانی بالیدگی اور ارتقاء سے ہے، اور بعض کا تعلق اس کی مادی زندگی کی نشو و نما سے ہے۔ پہلے اس نعمت کو بیان کیا جس کا تعلق اس کے قلب و روح سے ہے، یعنی قرآن کریم کا علم اور اس کے اظہار و بیان کی قوت، اور اس کے بعد آسمانی اور زمینی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی غذا اور اس کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس کے ضمن میں چند احکامات بھی ارشاد فرمائے، ساتھ ساتھ اپنی شان کبریائی کا بھی تذکرہ کیا۔ نوع انسانی کے ایک ساتھ ایک دوسری نوع کا ذکر بھی یہاں خصوصیت سے کیا گیا ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مادہ تخلیق میں جو فرق ہے وہ بھی بتا دیا گیا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بار بار تکرار سے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ قرآن کریم کے مخاطب صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ہیں، اور جب وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے مکلف ہیں تو واضح ہو گیا کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، اور حضور جن و انس دونوں کے نبی ہیں۔ دوسرے رکوع میں جن و انس میں جو سرکش افراد ہیں ان کے انجام کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا، اور آخری رکوع میں بڑے روح
پرور انداز سے ان انعامات اور احسانات کا تذکرہ بھی کیا گیا جو مولا کریم جن و انس میں سے بھی اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں پر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنے ہر قسم کے عذاب سے پناہ دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی توفیق مرحمت فرما دے اور محبت کی دولت سے مالا مال کر دے اور اپنے ان سعادت مند بندوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہے۔ یہ تھا سورہ رحمان کا مختصر سا تعارف۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تفسیر سے بات کی جائے گی۔ تفسیر کے مطابق جانیں گے کہ جنات نے جب سورہ رحمان کی تلاوت سنی تو انہوں نے کیا جواب دیا اور ہمیں بھی اس کے ساتھ پڑھنے کے بعد کیا جواب دینا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔